وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر یہ سمجھایا تھا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول کو ہم کیسے سمجھیں، کیونکہ سارا ڈسکشن اسی کے ارد گرد ہوتا ہے، جہاں پہ کہ حدیث کی بات جیسے ہی آتی ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن کہتا ہے اطیع الرسول. تو میں نے اس اطیع الرسول کو بھی آپ کے سامنے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا اور بتایا تھا کہ 3 الگ الگ فیزز میں اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن الگ الگ ڈھنگ سے ہوگا. ایک وہ فیز جب کہ پروفیٹ واز الائیو، ایک وہ فیز جب کہ پروفیٹ ہیز گون اینڈ حدیث بکس وی آر ناٹ کمپائلڈ، سیکنڈ فیز. اور تیسرا فیز وہ جب کہ حدیث بکس کا کمپائلیشن ہو گیا تب سے لے کے اور شاید قیامت تک. ان 3 فیزز میں اطیع الرسول کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ الگ الگ ڈھنگ سے ہوگا. یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا اور ایگزامپلس دے کے بھی سمجھایا تھا. پھر اگلے سیشن میں ہم نے بات کیا تھا کہ قرآن حدیث سے فرق کیا ہوتا ہے، ڈفرینس کیا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے کافی ڈیٹیل سے اس پہ بتایا تھا کہ کیا فرق ہے، کیسے قرآن ورڈ بائی ورڈ لیٹر بائی لیٹر اللہ کا کلام ہے، انفیلیبل ہے، فری فرام اینی ڈسٹورشن ہے، اور اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. جبکہ یہ معاملہ پھر حدیث کا نہیں ہوتا ہے. حدیث کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں ایونٹس ریلیٹڈ ٹو لائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپائلڈ آفٹر 200 اور 300 ایئرس آف ٹائم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے جو بھی چیزیں ملتی ہیں، ان کے قول، ان کا فعل، بعد کے لوگوں نے کمپائل کیا کتاب کی شکل میں. تو کتاب کی شکل میں آنے کے بعد جو ہے وہ حدیث کہلا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از ناٹ سیم ایز پروفٹ سیئنگ سم تھنگ ڈائریکٹلی ٹو محدث. ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کو بیٹھا کے بتا رہے تھے کہ ایسا لکھو، امام مسلم کو بیٹھا کے بتا رہے تھے کہ ایسا لکھو. نہیں، امام بخاری نے کسی سے سنا، وہ سند کے بعد کسی نے پروفٹ سے سنا. تو بہت تفصیل سے اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سمجھنے کا ایک امپورٹنٹ اصول تو یہ ہے کہ حدیثوں کو قرآن کے اصولوں کے اندر سمجھا جائے گا. اسلام کا جو اصول ہے، اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ قرآن سے آتا ہے، وہ حدیث سے نہیں آتا ہے. اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کہاں ہے، وہ قرآن کے اندر ہے. اور قرآن وہ اصول دیتا ہے جن اصولوں کو ہمیں امپلیمنٹ یا نافذ کرنا ہے اپنے زمانے میں، اپنے حالات میں، اپنے دور میں. تو بہت ساری حدیثیں ویسی ہیں کہ اگر ان کو آپ اگر قرآن کے اصول کے اندر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کافی غلط فہمی ہو جائے گی اور غلط انڈرسٹینڈنگ پہ آپ پہنچ جائیں گے. جیسے میں نے اگزامپل بھی دیا تھا آپ کو کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار پبلک کی دعوت لے کے گئے، دین کی دعوت لے کے گئے، تو وہ پہاڑی پہ چڑھ کے دین کی دعوت دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی نیا اصول نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ قرآن کے اصول کو نافذ کر رہے تھے. قرآن کا اصول تھا کہ حکمت کے ساتھ سمجھاؤ لوگوں کو، اور حکمت ہر زمانے کے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے. تو اس زمانے کا حکمت یہی تھا کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بتایا جائے. وہ حکمت آج کے دیر میں کام نہیں کرے گا. تو نہ یہ سنت ہوا کہ پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دیا جائے، نہ یہ حکمت ہوا آج کے ڈیٹ میں کہ پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دیا جائے. آج کے ڈیٹ میں حکمت یہ ہوگا کہ اپنے وقت کے مینز کو، اسباب کو استعمال کیا جائے، وہ اسباب جن کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکتی ہے. اب چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ پیس کانفرنس ہو، چاہے وہ مسجد سے گشت ہو، جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو. اور بھی آپ کو دوسرا بھی میں نے اصول بتایا تھا اس کے اندر، دوسرا اگزامپل بھی دیا تھا کہ کیسے مرتد کے تعلق سے کہ ارتداد یعنی اپوسٹیسی کی سزا کیا ہے. حدیث میں آپ کو ملے گا کہ موت کی سزا ملی، لیکن پھر آپ کو سامنے ایک میں نے بڑی تصویر رکھی تھی کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ قاتل ہو یا پھر فساد فی الارض کر رہا ہو تب موت کی سزا ملے گی. صرف ارتداد کی سزا موت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایگزامپلس تھے جو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں کور نہیں کر پایا تھا، لیکن آپ کے سامنے اس کے لنک وغیرہ شیئر کر دیا تھا، اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے وہ ویڈیو، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے سیئنگ سلام ٹو نان مسلمس، حدیثوں میں آپ کو ملے گا، ایسی حدیث ملے گی جس سے بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ غیر مسلم کو سلام کرنا منع ہے، غلط ہے، لیکن اگین آپ قرآن کے اصول کے اندر سمجھیں گے تو پکچر کلیئر کٹ ہوئے گی. وہ میں نے کور نہیں کیا تھا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، وہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بلاگ پہ بھی لنک دے سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی دوسرے ایگزامپلس کئی سارے ہیں. باندی عورتوں کے تعلق سے معاملہ یہ حدیثوں میں جو آتا ہے یا ملتا ہے جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے رو سے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اور ان حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے وہ بھی پھر ایکسپلینڈ ہے آرٹیکل میں. اب ہم لوگ آج کے اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، جو آج ہمارا چھٹا پوائنٹ ہم لوگ آج کور کریں گے، چھٹا اور ساتواں. سکس ہے امپلیمنٹیشن آف مینی حدیث چینجز وتھ ٹائم، کہ بہت سارے حدیث کا جو امپلیمنٹیشن ہے، نفاذ ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلے گا. یہ 5 سے ذرا کنیکٹڈ ہی ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ساتواں جو پوائنٹ ہم لوگ آج کور کریں گے وہ ہے ٹیکنگ ایوری حدیث لٹرل از اے بلنڈر. ہر حدیث کو آپ ایک دم لفظی معنی میں اگر لیں گے، لفظ بائی لفظ، تو بہت
बड़ा आप जो है नुकसान उठाएंगे। तो हम लोग आज छठे टॉपिक को देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेनी हदीस चेंजेस विद टाइम, कि कैसे हदीसों का इम्प्लीमेंटेशन नफाज जो है वक्त के साथ बदल सकता है। ये नहीं है कि बदलेगा, जरूरी नहीं है कि हर हदीस का बदलेगा, बदल सकता है कुछ हदीसों का। ठीक है, कुछ वो हदीसें होंगी जिनका कभी नहीं बदलेगा, जैसे नमाज का क्या तरीका है, रोज़ा का क्या मसाइल है, वज़ू का क्या मसाइल है, ज़कात के क्या मसाइल हैं, इन सब चीज़ों का जो है इम्प्लीमेंटेशन आमतौर पे नहीं बदलेगा। नमाज आपको पढ़ने का तरीका बता दिया गया, नमाज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तरीक़ेकार ये सब फिक्स्ड है, ये चेंजेस नहीं होंगे। बहुत माइनर, बहुत 0.1% केस में कभी हो सकता है कि कुछ अलग आपको सिचुएशन का सामना करना पड़े, अदरवाइज वहाँ पे कोई हदीस का उसूल नहीं बदलता। नमाज, रोज़ा, ज़कात जो तरीक़ेकार है उसमें, यानी अरकान जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी वो हदीसें भी होती हैं जो एज ए हदीस आप किताब में देखेंगे, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने में ये केयरफुल होना होगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे आज के टाइम में। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल लीजिए, आपको हदीस की किताबों में कई सारी हदीस वो मिलेंगी जिसमें नमाज के वक्त को कैसे मेजर किया गया उस टाइम में वो आपको बताया जाएगा कि भाई नमाज का जो वक्त था उसमें उसके लिए वो परछाई को देखा गया, शेडो को देखा गया। जाहिर सी बात है, शेडो को देखा गया या लकड़ी को रख के देखा गया, वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त में साइंस का इल्म इतना नहीं था लोगों के पास, तो इसलिए लोग उस बुनियादों पर जो है वक्त को तय करते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज के डेट में भी आप नमाज के वक्त को वैसे ही तय करने जाएंगे, या उन उसूलों को देखेंगे जिस उसूल को कुरान ने बता दिया, या जो उसूल आज अल्लाह ने हमारे सामने जाहिर कर दिया। अब देखिए, ऐसे एक हदीस आपके सामने नीचे बुखारी शरीफ की है जिसमें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वी आर एन इलिटरेट नेशन, वी नीदर राइट नॉर नो अकाउंट्स, कि हम एक बेपढ़े लिखे कौम हैं, हमें ना लिखना आता है ना हम अकाउंट्स जानते हैं। द मंथ इज लाइक दिस एंड दिस, तो उसके बाद उन्होंने हाथ के इशारे से महीनों के दिनों की गिनती बता दी कि कुछ महीने 29 के होते हैं और कुछ 30 के होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वाजे कर दिया कि हम बेपढ़े लिखे कौम हैं, यानी कि हम वो कौम नहीं है जो बहुत एडवांस हैं इन नॉलेज में, एटलीस्ट अभी के दौर में, उस टाइम में। तो महीना 29 या 30 का होता है, ये प्रॉफिट ने अपने इशारे से बता दिया। अब उसी तरह फिर आपको वो भी हदीसें मिलेंगी जहाँ पे कि नमाज के टाइमों के ताल्लुक से बताया गया कि असर की नमाज, जैसे अब एक यहाँ पे एक हदीस है, द प्रॉफिट प्रेड द असर व्हेन द सन वाज शाइनिंग इनटू माय रूम एंड देयर वाज नो शैडो येट। तो जो पास में तब असर की नमाज पढ़ी जबकि सूरज चमक रहा था और हमारे यहाँ शेडो नहीं था, परछाई नहीं थी। तो अब क्या आज के डेट में भी आप जिस टाइम जब भी नमाज पढ़ने जाएंगे, मान लीजिए रोज, क्या आप रोज असर की नमाज के टाइम जाने से पहले आप ये देखते हैं कि ऐसा ऐसा है कि नहीं है परछाई? रोज जोहर की नमाज जाने से पहले क्या आप रोज देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं है? या ये कहेंगे कि नहीं हदीस की किताबों में लिखा हुआ है इसलिए मैं भी जाके चेक करूंगा कि अभी शेडो कैसा है, नहीं है? अगर आप ऐसे करेंगे तो जिंदगी अपने लिए ही मुश्किल बना लेंगे। उसूली चीज समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान के अंदर, सूरह यूनुस के आयत नंबर 5 का यहाँ पे हवाला है कि अल्लाह है जिसने के सूरज को बनाया, शम्स और कमर जो है यानी चांद, और सूरज और चांद जो है अपने रास्ते में लगे हुए हैं। इसके बाद अल्लाह पाक ने कहा वल हिसाबा, और इसकी इनसे जो है तुम हिसाब कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सूरज और चांद से तुम हिसाब कर सकते हो। अगर आप गौर कीजिए, अब आज साइंस के एडवांस होने के बाद, ये कहिए कि हमने आज अल्लाह के निशानियों को जो बहुत कुछ मालूम कर लिया, उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो टाइमिंग का मसला है कि असर का नमाज हो, जोहर का नमाज हो, या जो पिछली हदीस थी कि महीने में कितने दिन होते हैं, 29 दिन हो, 30 दिन हो, ये सब के सब असल में कनेक्टेड है क्या चीज से? सूरज और चांद के पोजीशन से, सूरज और चांद के गर्दिश, सूरज और चांद के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन से। तो आज अल्लाह पाक ने कहा कि हेवल हिसाबा, ये हिसाब के लिए है, कैलकुलेशंस के लिए है। ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है ना, इसके बेसिस पे तुम बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब ये उसूली बात आ गई। तो जिस दौर में लोग जिस तरीके से हिसाब करते थे उस दौर में वैसे ही लोग हिसाब करेंगे। अगर किसी दौर में लोग सिर्फ परछाई देख करके, लकड़ी को रख करके उसके बाद हिसाब करते थे, उस दौर में वैसे ही करेंगे। लेकिन अब आज के दौर में तो इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है, इतना ज्यादा इल्म हासिल हो गया है लोगों को, कि आज के दौर में तो आप ये भी बता सकते हैं कि आज से 100 साल बाद आज के दिन सूरज कितने बजे डूबेगा। ये इल्म पहले नहीं था, ये इल्म आज आपके पास आ गया है। आपको ये मालूम है कि अगला चंद्र ग्रहण कब होगा, अगला सोलर इक्लिप्स कब होगा, ये आपको मालूम है। या आपको आज मालूम है कि अभी यूनिवर्स के अंदर या हमारे सोलर सिस्टम में कोई मीटरॉयड कब अर्थ से टकराएगा। ये सब कैसे मालूम चला आपको?
یہ سب یہ جتنے بھی گردشیں چل رہی ہیں ہمارے اوپر آسمان میں، ان سب کا علم لینے کے بعد تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ کیول حساب کی کیلکولیشنز کے لیے ہے، تو پچھلی دور کے لوگوں نے اپنے دور کے حساب سے کیلکولیشن کیا، آج کے دور میں آپ کو اپنے یہاں کے ٹائم کے حساب سے کیلکولیشن کرنا ہے۔ آج آپ بہت پریسائز بھی کہہ سکتے ہیں کہ کے سال جو ہے ہمارا وہ 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، اتنا میں ایک سال ہوتا ہے، اس میں سورج کے چاروں طرف کا ایک چکر پورا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی تفصیلات ہیں اس کی۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو، تو حدیث میں تو آپ کو ملے گی چیزیں کہ ہاں اس وقت کے لوگوں نے کیسے وقت کو معلوم کیا تھا۔ آپ کو آج کے ڈیٹ میں اگر ٹائم معلوم کرنا ہے عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تو آپ کو لکڑی رکھ کے وہ پرچھائی ناپنے نہیں جائیں گے، بلکہ آلریڈی کیلنڈرز بن چکے ہیں اور اس کیلنڈر کے بنیاد پہ آپ ٹائم کو طے کریں گے۔ یہی معاملہ جو ہے پھر سورج کے نکلنے کا ہے یا ڈوبنے کا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھا کہ جہاں پہ کہ آپ کا امپلیمنٹیشن آپ کے ٹائم میں الگ ڈھنگ سے ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے کہ سفر کے دوران سفر کی رولنگز کو لاگو کرنا، یعنی سفر کس کو کہیں گے، یہ بھی ایک بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے یہ چھوٹ دی ہے کہ سفر کے دوران تم نماز یہ روزہ تمہارے لیے آپشنل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ پاک نے کیا ہے کلیئر کہ اگر تم سفر میں ہو تو تم نماز روزے کو جو ہے بعد میں رکھو۔ اسی طرح زمین میں چلنے پھرنے کے دوران، زمین میں جب چل رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کے حساب سے آپ اس میں نماز کو بھی قصر کر سکتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے ہمارے یہاں کہ سفر ہے کیا، کس کو ہم سفر کہیں گے؟ حدیثوں کی کتاب میں آپ کو صرف شاید اتنا ہی ملے گا کہ جب سفر میں ہوا تو ایسا ہوا۔ جیسے ایک سامنے آپ کی ایک حدیث ہے یہاں پہ جس میں کہ بتایا گیا کہ while on a journey if the sun declined he used to praise her nasr together، تو اس میں بتایا گیا کہ سفر کے دوران نماز کو قصر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سفر کا ڈسٹینس کتنا ہوگا اس کے اوپر میرے علم میں تو نہیں ہے کہ حدیثوں میں کوئی ایک ڈسٹینس بتایا گیا ہے، لیکن بعد کے دور کے اسکالرس نے اور بزرگوں نے یہ طے کیا کہ کچھ 60-70 کلومیٹر آج کے جو ڈیٹ میں آتا ہے، اتنا ڈسٹینس اگر ہوگا تو اس کو سفر مانا جائے گا۔ اور یہی ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کو آج بھی سارے مسلمان یہ مانتے چلے آ رہے ہیں، اور سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر ہمارا جرنی جو ہے، ہمارا اگر ٹریول ڈسٹینس اگر 70 یا 80 کلومیٹر تک ہے تو وہ سفر کہلائے گا، اور اس کے دوران اس میں ہم نماز کو قصر بھی کریں گے اور روزہ بھی آپشنل رہے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ جو ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ کسی آدمی کو اگر جانا ہے، مان لیجئے کہ 120 کلومیٹر دور طے کر کے کسی جگہ، کسی رشتہ دار کے یہاں یا کہیں بھی جانا ہے، اور وہاں جا کے اس کو 7 دن 6 دن رہنا ہے، اس کے بعد واپس آنا ہے، تو عام طور پہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں لوگ زیادہ تر کہ اس دوران جب وہ جائیں گے وہاں 6 دن رہیں گے 7 دن رہیں گے، تو وہ مانتے ہیں کہ وہ سفر میں ہے، اور سفر میں ہے تو نماز کو بھی وہ قصر کرتے ہیں، اور وہ یہی ریزن دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے کہا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ 70-80 کلومیٹر ڈسٹینس ہو تو وہ سفر ہوگا، اور دن بھی کچھ ہے 12-15 دن ہے تو پھر اس میں بھی سفر میں ہی کیلکولیٹ ہوگا، تو میں سفر میں ہوں اور میں ابھی جو ہے روزہ نماز جو ہے میرے لیے قصر ہے، روزہ بھی شاید کچھ لوگ کرتے ہو جو آپشنل ہے۔ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن نے اصولی طور پہ کوئی آپ کو ڈسٹینس نہیں طے کیا تھا، قرآن نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنے میل جاؤ گے، کتنے کلومیٹر جاؤ گے، کیونکہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اسی لیے قرآن نے اس چیز کو اوپن چھوڑا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ سفر کا ڈیفینیشن الگ الگ دور میں، الگ الگ حالات میں، الگ الگ کلچر میں الگ ہوگا۔ یعنی وہ سفر جس میں کہ آپ کے لیے روزہ آپشنل ہو جائے، وہ سفر جس میں کہ آپ کے لیے نماز قصر کرنا ہو، اس سفر کا ڈیفینیشن وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوگا۔ پچھلے دور کے اندر مکہ سے مدینہ جانے کے اندر کئی دن لگ جاتا تھا لوگوں کو جانے میں، اونٹ سے جا رہے ہیں، گھوڑے سے جا رہے ہیں، کافی ٹائم لگ رہا ہے۔ آج کے دور میں جائیں گے تو کچھ گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو سفر کا ڈیفینیشن بہت چینج ہو گیا ہے، لیکن لوگوں نے سفر کے ڈیفینیشن کو چینج ہوتے تو دیکھا، لیکن اس کی رولنگز نہیں بدلی ہے، ابھی بھی اپنے اوپر وہی رولنگ لگا رہے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ 2 سینیریو ہے آپ کے سامنے۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ ایک غریب مزدور ہے اور اس کو کچھ ایمرجنسی آ گیا، ایسا ایمرجنسی آ گیا کہ اس کو جو ہے 50 کلومیٹر دور سائیکل چلا کے جانا ہے کسی دوسرے گاؤں، ٹھیک ہے، اور وہ ضروری ہے اس کے لیے جانا، گرمی بھی بہت ہے، لیکن اور وہ رمضان کا دن ہے، لیکن وہ شخص روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا ڈسٹینس جو ہے 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر سے کم کا ہے، تو یہ سفر کو کوالیفائی نہیں کرتا ہے، تو اس لیے میرے لیے روزہ جو ہے فرض ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک امیر آدمی ہے
اس کو जाना है एक शहर से दूसरे शहर किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, वो बेंगलोर से फ्लाइट लेता है, दिल्ली तक जाता है एसी में फ्लाइट में रह के, और 3 घंटे बाद दिल्ली पहुंचता है, वहां से एसी कार में जाता है, अपने कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है। अब वो आदमी जो है रोजा नहीं रखेगा, वो कहेगा कि नहीं मेरा डिस्टेंस जो है 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब कि 70 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, तो मेरे लिए रोजा ऑप्शनल है। अब आप देखेंगे दोनों सिचुएशन में गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़ी एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी नजर आएगी कि ज्यादा मुस्तहिक तो पहले केस वाला आदमी था रोजे को ऑप्शनल रखने का, दूसरे केस वाले आदमी को तो एक पसीना भी नहीं गिरा, एक बूंद पसीना भी नहीं गिरा। जो पहला केस वाला आदमी था उसको 50 किलोमीटर तक साइकिल को चला के जाना पड़ा, दिन में, गर्मी में, धूप में। तो पहले वाला इसलिए रोजा रखेगा क्योंकि उसको ये बताया गया है कि 70 किलोमीटर से कम होगा तो तुम्हारा रोजा सफर नहीं कहलाएगा। तो दूसरा वाला इसलिए रोजा नहीं रखेगा क्योंकि उसको भी यही बात बताई गई। तो ये फिर बात दुरुस्त नहीं है। कुरान ने हमें उसूल बता दिया, मैंने उसूली बात बता दी कि सफर के दौरान ऐसा करना है, लेकिन सफर का डेफिनेशन नहीं दिया। तो अब ये सफर का डेफिनेशन फिर अब के लोगों को तय करना होगा, एक्सपर्ट्स को बैठ के तय करना पड़ेगा कि आज के दौर में किस चीज को सफर माना जाएगा। क्योंकि आज के डेट में आपको घोड़ा गाड़ी भी है, आज के डेट में कहीं पे खच्चर से भी लोग चल रहे हैं, ऊंट से भी चल रहे हैं, और आज ही की डेट में ट्रेन से भी चल रहे हैं, आज ही की डेट में एरोप्लेन से भी चल रहे हैं। तो आज डाइवर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो क्या प्लेन में सफर करने वाला आदमी भी उसी सफर के हिसाब से रोजा नहीं रखेगा? वैसा आदमी जो एक घोड़ा से जा रहा हो और 60 किलोमीटर दूर जा रहा हो, तो इसके ऊपर बैठ के स्कॉलर्स को असल में डिस्कशन करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। हमारा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो पिछले दौर में होता था, जब लोग ऊंट से सवारी करते थे, जब लोग घोड़े की सवारी करते थे, तो आप आज उसको सेम नहीं कह सकते जब आप एरोप्लेन से सवारी कर रहे हैं, एसी में सवारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, हदीसों में आपको ये मिलेगा, हदीस किताबों में, कि ए वुमन शुड नॉट ट्रैवल फॉर मोर देन 3 days एक्सेप्ट विद दी महरम। आपने ये हदीस किताब हमने पढ़ा कि एक औरत जो है 3 दिन से ज्यादा मतलब कि अकेले सफर ना करे, यानी कोई महरम साथ में हो तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा सफर ना करे। और यहाँ पे ये सफर करने का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि 3 दिन तक वो चल रही है, मूव कर रही है, नहीं। सफर का मतलब ये हुआ कि इसको कहीं जाना है, फिर वहां से वापस आना है, यानी कहीं यहाँ से जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, वहां से वापस आना है। तो इस हदीस के हिसाब से आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर उस औरत के आने जाने के पूरे ड्यूरेशन में जैसे से 4 दिन या 5 दिन इन्वॉल्व है, इस हदीस के हिसाब से आपको लगेगा कि तो किसी औरत का ऐसे सफर करना जिसमें कि कोई महरम साथ नहीं हो, ये गलत है, और इस दुनिया पे बातें कही भी जाती है। उस टाइम में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, उस टाइम में सिक्योरिटी कैसी थी वो, और आज के दौर में तो उसमें काफी फर्क आपको मालूम चलेगा। आज के दौर में आप जानते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो तो हजारों किलोमीटर की दूरी जो इंसान कुछ घंटे में तय कर सकता है, और बड़े एक सेफ माहौल में भी तय कर सकता है। अब सवाल यह है कि आज के डेट में तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो वर्किंग हैं, बहुत सारी लड़कियां पीजी में रहती हैं, दूसरे शहरों में रहती हैं, वहां पे वो जॉब कर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हदीस से आपको ऐसा लगेगा बज़ाहिर कि कोई भी लड़की फिर बाहर कहीं जा ही नहीं सकती है, पढ़ ही नहीं सकती है, रह ही नहीं सकती है, जॉब भी नहीं कर सकती है, किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट पे भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हदीस में ये बताया जा रहा है कि 3 दिन से ज्यादा वो सफर में ना रहे अकेले। और सफर का मतलब यह है कहीं जा करके आ जाना वापस, उससे मुराद है। तो जो लड़कियां पीजी में रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, जॉब करती हैं, वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर क्या उनको गलत माना जाएगा, उनके इस काम को खराब माना जाएगा? कुछ लड़कियां जो रहती हैं और प्रोफेशनल असाइनमेंट की वजह से उनको ऑन साइट जाना है, वहां जाके फिर 1 महीना रह के आना है और दूसरे कंट्री जाना है, तो ये क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हराम हो जाएगा? तो अगेन बात यह है कि फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त का किस वजह से था। तो बिना डिटेल में जाए हुए मैं आपको आपके सामने ही दिखा देता हूँ कि फिर मुहद्दिस या दूसरे स्कॉलर्स क्या कहते हैं। इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत लॉजिकल बात है कि भाई ये असल में तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए था औरतों के, कि भाई ऐसा माहौल हो जहाँ पे कि, और वो आप ये लॉजिकल कॉमन सेंस से भी आप ऐसे ही करते हैं। आपको अपने बच्ची को बहन को कहीं भेजना है तो आप ये इंश्योर करेंगे कि भाई वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, ठीक है ना? आप असल इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक वेबसाइट से एक बस दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका समझना आसान हो, क्योंकि इसमें एक और हदीस है, इट इज परमिसिबल फॉर ए वुमन टू ट्रैवल विदाउट ए महरम प्रोवाइडेड द वे डेस्टिनेशन एंड रिटर्न जर्नी आर सेफ एंड प्रोवाइडेड शी डज नॉट मीट विद एनी हरासमेंट jeopardizing both her safety and religion।
یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں حدیث میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ الاؤڈ ہے، عورتیں سفر کر سکتی ہیں 3 دن سے زیادہ بھی، یا جو بھی بتایا گیا اس سے زیادہ بھی. ہاں یہ ہے کہ وہ سیکیور رہے، سیف رہے. اس میں پھر ایک اور حدیث کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اینڈ اف یو لیو اے لانگ لائف، کہ اگر تم زندہ رہو گے یا تم بعد میں دیکھو گے، پروفٹ نے کہا تھا کہ تم بعد میں دیکھو گے کہ یو ول surely see women traveling from Hira till they circumambulate the Kaaba fearing no one except Allah. جس میں انہوں نے کہا کہ تم دیکھو گے کہ عورتیں جو ہیں وہ ہیرا سے آئیں گی اور کعبہ کا طواف کریں گی، چکر لگائیں گی، اور ان کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو انسیکیورٹی محسوس نہیں ہوئے گی. امام احمد رپورٹ آف دس حدیث، امام احمد کی جو رپورٹنگ ہے اس حدیث کی، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے by he in whose hand is my soul verily Allah will bring this matter into completion till women travel from Hira and circumambulate the Kaaba without being accompanied by anyone. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بعد کے بارے میں پیشن گوئی کی، بتایا کہ ایسا وقت دیا گا کہ جب عورتیں جو ہیں سو آئیں گی اور طواف بھی کر کے چلی جائیں گی اور بنا کسی محرم کے. From this hadith with its different chains of narration, some scholars have derived the permissibility of a woman traveling alone if her safety is guaranteed. Moreover, they have used this hadith to restrict other prohibiting hadiths which, according to them, refer to the lack of security associated with travel in the distance past. کل ملا کے اس کا سارانش یہ ہے کہ محدثوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے دور میں جو منع کیا گیا تھا وہ سیفٹی کی وجہ سے منع کیا گیا تھا، سیکیورٹی کی وجہ سے منع کیا گیا تھا. یہ اصولی طور پہ کوئی منع چیز نہیں ہے، یہ کوئی دین کا اصول نہیں ہے کہ عورتیں سفر نہیں کریں گی، سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے لیے کہا گیا تھا. تو جب سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہے تو عورتیں سفر کر سکتی ہیں. دیکھیے یہ بات میں نے شروع میں بھی بتائی تھی آپ کو حدیث ٹاپک میں کہ حدیث کی کتابوں میں جو چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں، کمپائلڈ ہوئی ہیں، وہ نریٹ بھی کہیں سے معلوم چلا لوگوں نے لکھ دیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر حدیث کا پورا کانٹیکسٹ معلوم ہو، کا پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہو کہ اس وقت کیا حالات تھے، کس سچویشن میں پروفٹ نے کہا، کیا اس وقت پروفٹ نے کسی خاص آدمی کے لیے کہا، کیا اس وقت پروفٹ نے کسی خاص کیس کے لیے کہا. اگین میں نے بھی لاسٹ ٹائم ایگزامپل دیا تھا، میں پھر ابھی دے سکتا ہوں کہ ابھی کورونا کا ٹائم ہے، ابھی آپ 10 طرح کے انسٹرکشن دے سکتے ہیں لوگوں کو. ابھی آپ لوگوں سے کہیں گے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو، دور دور رہو. لیکن اگر یہی بات کوئی بعد میں بولے، 10 سال بعد بولے کہ بھائی فلاں صاحب نے کہا تھا دور دور رہنے، یہ تو دین کے خلاف انہوں نے بتا دیا تھا. دین تو کہتا ہے کہ جاؤ کسی سے ہاتھ ملو، نزدیک رہو. دین دور رہنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ ابھی کورونا کے ٹائم میں کوئی کہے گا باہر مت نکلو، اپنے بزنس کو بند کر لو، دکان بند کر لو، اسکول مت جاؤ. یہی بات 10 سال بعد بولا جائے بنا کانٹیکسٹ کو سمجھے ہوئے تو لوگوں تک غلط چیزیں پہنچیں گی. تو کسی دور میں اگر انسیکیور رہے گا تو وہاں پہ بات کہی جائے گی بھائی کہ ابھی انسیکیور ہے مت نکلو. لیکن بعد کے لوگ بھی اپنے دور میں بھی وہی بات سمجھتے رہیں تو وہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. تو یہی معاملہ جو ہے اس حدیث کا ہے جس میں کہا گیا کہ 3 دن زیادہ نہیں نکلے، اگر سیکیور ہے، سیف ہے. اب وہ سیکورٹی سیفٹی خود طے کرنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں سمجھانے کے لیے آئے گا تو پھر وہ نکلے. اور یہ کامن سینس کی بھی بات ہے، سب سے بڑی بات تو یہ، یعنی فرض کیجئے، میں تو کہہ رہا ہوں فرض کیجئے کہ یہ حدیث نہیں ہوتی، یہ حدیث ہوتی ہی حدیث کتاب میں، تو کیا وہ کامن سینس یہ بات نہیں کہتا؟ اب کیا عقل یہ بات نہیں کہتی کہ میں اپنی بیٹی کو، میں اپنی بہن کو اگر یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں تو میں انشور کروں کہ یہ سیفٹی اس کو ملے، کہ کوئی چلا جائے ساتھ میں چھوڑنے کے لیے، کوئی بھائی چلا جائے، بیٹا چلا جائے، کوئی ساتھ میں چلا جائے چھوڑنے کے لیے. اچھا ساتھ میں کوئی ایک دم نہیں ہے چھوڑنے والا تو ٹھیک ہے، ٹرین سے نہیں پلین سے ہی ٹکٹ کرا دیں گے، پیسہ زیادہ لگے گا لیکن ایک دم سیفٹی کے ساتھ جائیں گی. یہ کامن سینس سے بھی آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ٹاپک، اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہیں اس میں ایکچولی اگر آپ غور کریں گے تو مین بات یہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت کیا ہوا، یہ سعودی عرب کا اس وقت کلچر کیا تھا، سعودی عرب کے اندر نارمز کیا تھے، سعودی عرب کے اندر کیا چیزیں رائج تھی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہاں پہ سعودی عرب کے کلچر یا سعودی عرب کے نارم کو اگر آپ اسلام سے اگر مکس کر دیں گے، اسلام کے اصول سے اگر مکس کر دیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، اور وہی بہت گڑبڑ ہوتی چلی آ رہی ہے. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ آئے؟ سعودی عرب کے اندر آئے. سعودی عرب کے اندر آئیں گے تو وہ کون سی زبان بولیں گے؟ وہ فارسی تو نہیں بولیں گے، انگلش تو نہیں بولیں گے، عربی بولیں گے. اچھا تو عربی اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں، ریجن، وہ حالات ایسے ہیں کہ ان کو عربی بات بولنی ہے. اچھا ان کا جو لباس ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ ملیشیا کے لوگوں کی طرف لباس ہوگا، یا رشیا کے لوگوں کی طرف لباس ہوگا، یا افریقہ کے کنٹری کے لوگوں کی طرف لباس ہوگا؟ تو کامن سینس کہتا ہے، عقل کہتا ہے کہ بھائی جہاں کنٹری میں آئیں گے تو وہاں کا جو کلچر ہوگا اسی لباس کو پہنیں گے. اچھا کھائیں گے کیا کھانا، پھر وہ وہاں پہ کھانا کیا ہوگا، پروفٹ کیا کھائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو سعودی عرب کے اندر اویلیبل ہے وہ کھائیں گے. اب کوئی ایسا کھانا ہو جو سعودی عرب میں اویلیبل نہیں ہو، آئس لینڈ میں ملتا ہو، وہ ملتا ہو یوکرین میں، تو وہ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو
کلچر جو ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا وہ طے ہوتا ہے کھان پان سے، زبان سے، کپڑے سے اور کچھ ٹریڈیشن سے طے ہوتا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اسلام کا کوئی اپنا کلچر نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ کلچر ہے، بلکہ ہر کلچر میں اسلام کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے. اسلام جو ہے کلچر سے اوپر کی چیز ہے. لوگ کیا کرتے ہیں اسلام کو کلچر کے برابر لا کے اسے مکس کر دیتے ہیں اور وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اسلام کسی کلچر میں قید دین نہیں ہے، اللہ کسی کلچر میں قید نہیں ہے، اللہ کسی ریجن میں کسی ٹائم اینڈ اسپیس میں قید نہیں ہے. اسی طرح دین جو ہے وہ کسی کلچر میں قید نہیں ہے. دین کا اصول جو ہے اس کو اپنے اپنے کلچر میں تم امپلیمنٹ کر لو، بس یہی اسلام ہے. تو تمہارے کلچر میں جو بری چیزیں ہیں وہ اپنے آپ چھٹ جائیں گی. پھر وہاں سے تمہارے کلچر میں اگر یہ ہے کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے گا تو پھر یہ چھٹ جائیں گی، کیونکہ پھر یہ اسلام سے ٹکراتی بھی رہے گی، اسلام کے اصول سے ٹکراتی بھی رہے گی. تمہارے کلچر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے فحاشی کو بڑھاوا ملتا ہے تو وہ چیزیں چھٹ جائیں گی، وہ پھر ہٹا دینا ہے. پھر اسلام آ کے اس کو ہٹا دے گا. لیکن جن چیزوں کا ٹکراؤ نہیں ہے اسلام کے اصول سے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سعودی عرب کے لوگ اوپر سے نیچے توپ پہنتے ہیں، انڈیا کے لوگ وہ لباس نہیں پہنتے، ملیشیا کے لوگ وہ لباس نہیں پہنتے، افریقہ کے لوگ وہ لباس نہیں پہنتے، امریکہ کے لوگ وہ لباس نہیں پہنتے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ توپ اسلامی لباس ہو گیا اور پینٹ شرٹ اور دوسرے کنٹریز کا لباس جو ہے وہ غیر اسلامی ہو گیا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن تو اصولی بات دے دیتا ہے، اصول کے طور پہ سمجھا دیتا ہے. قرآن نے اصول دے دیا کہ بیسٹ ڈریس از دا ڈریس آف تقوی، کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. بس کہہ دیا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ پینٹ شرٹ ہونا چاہیے، وہ ٹخنا سے اوپر ہونا چاہیے، اس پہ اتنے بٹن لگا ہونا چاہیے. قرآن یہ سب بات کیوں کہے گا؟ یہ قرآن کو معلوم ہے کہ اس کا اصول قیامت تک رہنا ہے. ایک اصولی بات بتا دی کہ تقوی کا لباس جس لباس سے تقوی جھلکے، ایک ڈیسنٹ ہو، ایک سوبر ہو، وہ لباس بیسٹ لباس ہے. اب حدیث کی جب بات آتی اسی طرح کھانے کے تعلق سے قرآن نے بتا دیا کہ طیب چیزیں کھاؤ، جو بھی طیب حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ. تو قرآن ہر جگہ اصولی باتیں پتا چلتا ہے. حرام چیزیں کیا ہے؟ قرآن نے اصولی چیزیں لسٹ دے دی. فحاشی حرام ہے، بدکاری حرام ہے، لسٹ دے دی. اب قرآن مینشن نہیں کرنے جائے گا کہ یہ چیزیں لسٹ آف حرام چیزیں، وہ اصولی چیز بتائے گا. حدیث کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پروفٹ کے ٹائم سے جڑی ہوئی ایونٹس کو ریکارڈ کیا گیا ہے تو وہ مل جاتا ہے وہاں پہ. جب آپ ان چیزوں کو سیگریگیٹ نہیں کریں گے، ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے کیا چیز اسلام کے دینی اصول کے اندر آتا ہے اور کیا چیز اس دور کے اس کلچر کے پریکٹس کی وجہ سے آتا ہے، تو ہمارے یہاں پھر بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے پھر چلتے رہیں گے. جیسے میں اگزامپل دے چکا ہوں پہلے، پھر سے دے رہا ہوں کہ بھائی گھوڑے کی سواری کرنا، خچر کی سواری کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ نے کیا تو سنت تھا. تو اگر سنت تھا آپ سمجھتے ہیں تو آپ بھی سواری کیجیے آج. اور اگر آپ سواری نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم گھر کے اندر 2-4 گھوڑے اور خچر کو باندھ کے تو رکھ لیجیے، کچھ ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو بول کچھ اور رہے ہیں لیکن بیک آف دا مائنڈ کچھ اور بات بیٹھی ہوئی ہے. سمپل سی بات ہے کہ پروفٹ نے سواری اس لیے کی کہ اس دور کے اندر یہ پریویلنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا. تو آپ کو سنت فالو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے دور کی چیزوں کو اختیار کیجیے. آج اگر بائک چلتی ہے تو بائک لیجیے، کار چلتی ہے تو کار لیجیے. اس کو دین سے کنیکٹ جب کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب دین کے اندر چلنا جو ہے گھوڑے اور خچر سے سنت ہے، تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح زمین کے اوپر کھانا کھانا، اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سنت طریقہ ہے، اور ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانا یہ تو غلط ہے. بوفے سسٹم بھائی تو حرام تھا، ایٹ لیسٹ ابھی ریسنٹ تک بوفے سسٹم تو ایک دم حرام ہے. لیکن دھیرے دھیرے جیسے حالات بدلتے گئے، جگہ کی تنگی ہوتی گئی، ضرورت پڑتی گئی، تو اب بوفے سسٹم شادیوں میں ہو رہا ہے ہر جگہ، چاہے وہ بڑے دیندار لوگ ہوں، علماء ہوں، جو بھی ہوں، وہ کھا بھی رہے ہیں. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کل تک ان سب چیزوں کو غلط اور حرام کہتے تھے. اسی طرح ہمارے یہاں پینٹ شرٹ ٹائی ان سب کو پہننا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں حرام غلط کہا جاتا تھا. دھیرے 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 یہ سب چیزیں سبسائڈ ہوئی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ جب تک ان میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیزیں کلچر کی وجہ سے کی تھی اللہ کے رسول نے اور کیا چیز دین کے اصول کی وجہ سے کی تھی، اور ہمیں اور آپ کو آج کیا کرنا ہے، یہ 3 پوائنٹ آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے کلچر کی وجہ سے کیا یا دین کے اصول کی وجہ سے کیا. نماز پڑھنا اب وہ دین کے اصول کی وجہ سے ہے، روزہ رکھنا وہ دین کے اصول کی وجہ سے ہے، خچر کی سواری کرنا وہ اپنے کلچر کے حساب سے ہے، عربی بولنا کلچر کے حساب سے ہے، ان کا لباس کلچر کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی باقی بہت ساری چیزیں جو ریجن کی وجہ سے ہیں وہ کلچر کے حساب سے ہیں. تو آپ کو اپنے ٹائم میں کیسے کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. ان چیزوں کے اوپر ہم لوگوں کیا بہت زیادہ بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو پھر کافر، ڈیویٹیڈ اور پتہ نہیں پھر کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں. اگر یہ چیزیں اگر سمجھ لیں صحیح سے تو انشاءاللہ وہ ڈفرینسز کم ہو جائیں گے. دیکھیے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے یہی بتایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کے لسان میں بھیجا، اس کے قوم کے ہی کلچر میں، لینگویج میں بھیجا.
تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ نہ عربی بولتے تھے، نہ وہ عرب کا لباس پہنتے ہوں گے، نہ وہ عرب کی طرح کھانا کھاتے ہوں گے. وہ جس جگہ پہ آئے وہاں کے لباس پہنتے ہوں گے، وہ زبان بولتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نہ وہ عربی بولتے تھے، نہ وہ عرب کے لباس پہنتے تھے، نہ وہ عربی کھانا کھاتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کمتر نبی ہو گئے، نعوذ باللہ. تو جتنے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، اپنے زمانے اپنے حالات کے حساب سے. اور ہر نبی، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر نبی قرآن دین کے اصول کو، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو اپنے ٹائم میں امپلیمنٹ کراتے چلے گئے اپنے حالات کے حساب سے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. یہ پوائنٹ کلیئر اگر ہو گیا تو ہمارے یہاں کی اکثر ڈفرینسز جو حدیثوں کو لے کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر. اور اس میں ایک اور چیز سمجھنا ہے، یہ بہت سارے لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو ایسے دعوت کا کام کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول اور صحابہ نے بھی ایسا کیا؟ یہ بات بہت بار آئی اور بہت بار آنسر بھی دیا جا چکا ہے. ابھی میں بس اتنے ایک شارٹ میں ایک اصول بتا دوں کہ دین کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ کرنا ہے آپ کو صرف وہی کرنا ہے، بلکہ دین کا اصول اس سے ریورس ہے، الٹا ہے کہ جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے، جن چیزوں سے ڈسکریج نہیں کیا گیا ہے، وہ چیزیں کر سکتی. آپ امیجن کیجئے کہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر آپ کو وہ لسٹ آف آئٹمس بتا دیا جائے کہ یہ چیزیں آپ لوگ قیامت تک کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لسٹ میں بتا دیا جائے کہ زوم پہ سیشن کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کسی حدیث میں لکھا ملے گا کہ زوم کے اندر آپ کلاس کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث کے اندر ملے گا. کیا آپ کو یہ ملے گا کہ جب کورونا کے ٹائم میں ویکسین آ جائے تو ویکسین لگوا لینا؟ یہ آپ کو حدیث میں ملے گا یا قرآن میں ملے گا؟ کیا آپ کو یہ ملے گا کہ جب اگر کورونا پھیل جائے تو تم لوگ جو ہے سو نماز جو ہے تراویح کی جو ہے وہ مت پڑھنا؟ کیا یہ آپ کو حدیث میں ملے گا یا قرآن میں ملے گا؟ اور بھی ہزاروں چیزیں، سینکڑوں چیز. کیا آپ کو یہ حدیث یا قرآن میں ملے گا کہ تم سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہو؟ کہ یہ حدیث اور قرآن میں ملے گا کہ تم الیکٹریشین کا جاب کر سکتے ہو؟ کہ یہ آپ کو حدیث اور قرآن میں ملے گا کہ کسی آفس کا ادگھاٹن ہو تو تم فیتا کاٹ سکتے ہو؟ آپ کہیں گے فیتا کاٹ رہے صاحب، کون سی دلیل ہے بھائی؟ کون سے قرآن کی آیت لکھی ہے؟ کون سی حدیث میں کہا گیا کہ فیتا کاٹ سکتے ہو؟ قینچی سے کاٹنا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چاقو سے کیوں نہیں کاٹو گے؟ تو اس طرح کی آپ ہزاروں چیزوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں جو نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں. تو دین کا اصول یہ ہے ہی نہیں. لوگ الٹا سمجھتے ہیں اصول. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہے تب ہم کریں گے. تو یہ چیز، ہر چیز میں سے کہاں لکھا ملے گا آپ کو؟ دین آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا تھا اننیسیسری بندھن سے، اور ہم مسلمان لوگوں کے اوپر اننیسیسری بندھن باؤنڈیشن لگا دیتے ہیں. جو چیزیں منع نہیں ہے، ڈسکریج نہیں ہے، اصول وہیں سے لیا جائے گا، قرآن سے لیا جائے گا، وہ چیزیں پھر کی جا سکتی ہیں. کمپٹیشن ہوگا ریس کا، یہ کس نے کہا ہے؟ اولمپکس ہوگا، یہ کیسے جائز ہے؟ بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ کیسے جائز ہے؟ ہزاروں چیزیں. کوئز کمپٹیشن جائز ہے، کیسے جائز ہے؟ تو لوگ اس طرح کے سوال میں اپنے ٹائم کو بہت ویسٹ کرتے ہیں. اصول یاد رکھیے، اصول یہ نہیں ہے کہ جو جو کہا گیا آپ کو وہی کرنا ہے. اصول یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس کا ایگزامپل، یہ ایگزامپل میں لاسٹ سیشن میں دے چکا ہوں، اس لیے میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ بھی بتا چکا میں کہ کس حالات میں قتل کی سزا ملے گی، قرآن نے یہ بتا دیا. تو یہ ایک اصول ابھی ختم ہو گیا.